مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں ہمارے ساتھ ہمارے پاسٹر موجود ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. پاسٹر ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. میں بالکل ٹھیک ہوں. سب دیکھنے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت حاصل ہو. آمین. پاسٹر صاحب آج ہم بات کریں گے صلیب کو تکتے رہنا, صلیب کو دیکھتے رہنا. اور میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اگر ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں یا اخلاقی طور پر اپنے اخلاقیات بڑے اچھے دکھاتے ہیں, دوسروں کو متاثر کر دینے والی باتیں کرتے ہیں, اپنے پڑوسی سے محبت کرتے ہیں, اس کا خیال رکھ لیتے ہیں اور ہر طرح کی اچھی عادات کو اپناتے ہیں, یہ سب کچھ کر کے بھی ہم جو ہیں وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم خدا کو اس سے آسودہ کر سکتے ہیں کہ خدا ہماری ان ساری باتوں سے اتنا خوش ہو جائے کہ ہمیں نجات دے دے. تو خدا نے ہماری نجات کا بندوبست خود اپنے بیٹے کے وسیلہ کیا, اس کو دنیا میں بھیجا, وہ ہماری خاطر اس نے اپنی جان دی اور ہمیں بچایا. تو نجات کے یہ جو عناصر ہیں انہیں ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دہراتے رہنا چاہیے, تاکہ ہم سب کا جو علم جو کہ ناقص ہے, خدا کا یہ ابدی ارادہ ہماری زندگی میں شامل ہو کے ہمارے اس ناقص علم کو ترقی دیتا چلا جائے, اور اس سے ہم دن بدن جو ہے اس میں بڑھتے چلے جائیں. تو نجات کے کیا عناصر ہیں, کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو نجات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نجات خدا کی بخشش ہے. آمین. اور عام یہ خیال ہے کہ ہمارے نیک اعمال یا اچھے کام ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. برکت کا باعث تو ہوتے ہیں لیکن نجات کا باعث نہیں ہوتے, کیونکہ بابا آدم نے ایک گناہ کیا تھا اور ایک گناہ کی وجہ سے اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا اور اس کے اوپر ابدی موت کا اس کو سزا دے دی حکم ہو گیا تھا, سزا دے دی گئی تھی. خدا پاک ہے, وہ ایک گناہ بھی برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے کہا کہ آپ اگر پڑھیں رومیو کا خط اس کا پہلے باب کی 16ویں آیت. جی, کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں, اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے, پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہاں, تو یہ خدا کی قدرت ہے. اور مسیح نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہمیں مسیح خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے, جو اس نے صلیب پہ بہایا, اس کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے. خدا پاک ہے اور وہ کبھی بھی ایک گناہ کو بھی برداشت نہیں کرتا, لیکن اگر وہ قادر مطلق بھی ہے, اگر وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو کسی کو کیا اعتراض ہے. جیسے لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کے گناہ ڈھانپے گئے. تو خدا اگر معاف کرتا ہے تو پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں جب آپ نے کہا ہے کہ اس کے عناصر کیا ہیں, تو پہلا عناصر جو ہے وہ یہ ہے کہ عناصر میں پہلا, خدا کے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کی قربانی دے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, خدا نے ایک اصول بنایا ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے. اور موسیٰ سے کہا تھا کہ جو گناہ کرے اس کے لیے تو قربانی, کاہن اس کے لیے قربانی چڑھائے. تو قربانی چڑھاتے تھے جو ایک گناہ کے لیے یا اس وقتی گناہوں کے لیے ہوتی تھی, اور اس کے بعد دوبارہ گناہ کرنے پر دوبارہ قربانی چڑھائی جاتی تھی. اور یہ سلسلہ چلتا تھا, اور اس کا انہوں نے ایک غلط استعمال کر لیا تھا. گناہ بھی کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھا دیتے تھے. صبح قربانی کرتے تھے اور رات کو پھر گناہ کرتے تھے. بالکل. تو یہ سب کچھ غلط تھا. تو خدا نے اس کو وہ کہا کہ مجھے تمہاری قربانیوں سے نفرت ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے بیٹے نے اس دنیا میں آ کر ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی ہے. یہ بات سب جانتے ہیں, لیکن اس کو قبول کرنا ضروری ہے. جیسے موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس جانور کی وہ قربانی دیتے تھے اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ اس کی طرف سے ہے. اسی طرح ہمیں شخصی طور پر یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے مسیح کے خون کی ضرورت ہے, اور مسیح نے میرے لیے اپنی جان کو قربان کیا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم اس کے بیٹے کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں.
تو جب ہماری امید اور ہمارا جو پورا دھیان ہے وہ خدا پر ہوگا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو پھر ہمیں اس بات کی گواہی بھی دینی ہے جس طرح یہ پطرس کہتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا، چھوا، اس کے ساتھ کھایا. تو یہ ایسی گواہی ہے جو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اس وقت اس کے ساتھ موجود رہتے تھے اور ان کی گواہی جو تھی وہ سچی تھی، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایک دن اس کو دیکھ لیا یا آسمان پہ چاند دیکھ لیا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کچھ چھوتے تھے، کھاتے تھے اس کے ساتھ، اس کے جی اٹھنے کے بعد نہیں پہلے بھی. تو جب ہم اس گواہی کو دیتے ہیں تو ہم کوئی کلام سچا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے سنتے ہیں، تو پھر یہ گواہی ہمارے لیے بھی اسی طرح ہمارے لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ ہم بھی یہ گواہی دیں. اور جب ہم گواہی دیتے ہیں تو جیسے خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا، سب قوموں کے پاس جاؤ اور ان کو تعلیم دو، اور جو تعلیم حاصل جو اس کو قبول کرے، جو ایمان لائے، اس کو شاگرد بناؤ. تو ہمارا صرف ایمان کا یہ نہیں ہے کہ ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، قبول کر کے پھر اس کی گواہی دینی ہے اور پھر شاگرد بنانے ہیں. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور عناصر ہیں نجات کے. اسی لیے پالوس رسول غلطیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں اس تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم دے تو اس کو تم ہرگز قبول نہ کرنا. ذرا اس کو پڑھ بھی لیں، غلطیوں کے خط کے پہلے باب کی 8ویں آیت. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. جی پاسری، بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے نجات کے جو ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے. یعنی ہمارا، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو فوکس ہے، فوکل پوائنٹ ہمارا جو ہے، یعنی نقطہ ہمارا نجات کی طرف ہونا چاہیے. ہم تو دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کے کسٹم میں ایسے پھنس گئے ہیں. کبھی ہم کلچر ڈے مناتے ہیں، کبھی ہم مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی ہم فادر ڈے مناتے ہیں. منانا برا بھی نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن یہ ایسی اور بیش بہا چیزیں ہیں جن میں انسان ایسا ڈل گیا ہے کہ اس کا جو فوکس ہے وہ نجات سے ہٹ کر کے، کیونکہ جیسے آپ نے عناصر بتائے کہ صرف ایمان لانا ہمارا کام نہیں کہ ایمان لے اور بس پھر روز ہی وہ کام کر کے تو پھر ہم دوبارہ سے ایک دم جب کوئی پوچھے تو ہم ایمان میں کھڑے نکلیں کہ نہیں ہم تو یہ بات کرتے ہیں. بلکہ ایمان لا کر ہمیں اس کی گواہی دینی ہے. گواہی دینے کے بعد شاگرد بنانے، ایسا تو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ گواہی سے کچھ ہٹ کے ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں جب ہمارے اندر وہ عناصر ہی نہیں پائے جا رہے تو ہمارا تو نجات سے فوکس بھی ہٹ گیا ہے. اور وہ فوکس پیسے کمانے، علم حاصل کرنے، دنیا کی ریل پیل میں کھو جانے. پہلے بچوں کو لوگ پروان چڑھاتے ہیں، پھر ان کو علم، تعلیم، تربیت، پھر ان کی پروفیشنل جابس، اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی شادی بیاہ پر فوکس، اور پھر ان کی اولاد پر، اور پھر انسان کہتا ہے اب میرے کام سارے جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے. تو نجات پہ ہمارا فوکس کہاں رہا؟ تو ہمارا نجات پہ کیسا فوکس ہونا چاہیے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. نجات کا کام تو بنائے عالم سے پیشتر ہو گیا تھا. ذبح کیا ہوا برا، وہ اس کے خون سے ہم نے اپنے جامے دھوئے تھے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پیغام نجات کا انتظام تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اس سے پیشتر کہ دنیا خلق کی جائے، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس بڑے اژدہے یعنی شیطان کے حوالے کر دی گئی ہے. اس کی اس پہ بادشاہی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اس دنیا کا حاکم ابلیس ہے، اور ابلیس نے ہماری عقلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ہمیں اس قدر مصروف کر دیا ہے دنیا کے کاموں میں کہ ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں. کبھی ہم، جیسے آپ نے فرمایا کہ کبھی ہم سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مذہبی تہوار منا رہے ہوتے ہیں، اور ان پہ ہم زیادہ وہ رسپیکٹ دیتے ہیں بجائے کہ کلام بیٹھ کر پڑھنا یا سیکھنا. اس سے زیادہ ہم دوسری چیزوں پہ، دنیاوی طریقے پہ، کبھی ڈرامہ دیکھ لیا، کبھی کچھ کر لیا. جی بالکل، دنیاوی طریقے سے مناتے ہیں، اس کو روحانی طریقے سے نہیں مناتے. اسی طرح ہم بہت ساری رسمیں جو دنیا میں کرتے ہیں وہ سب کی سب دنیاوی کام ہیں، اور ہم ان میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اور ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس میں سے نکلیں. نکلتے کب ہیں؟ جب کوئی وبا آ جائے
جیسے کرونا آ گیا تھا تو گھر گھر لوگوں نے دعا کرنی شروع کر دی تھی. جب گھر میں جب کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت دعا کی جاتی ہے, بچوں سے بھی کہا جاتا ہے دعا کرو. تو ہم مشکل کے وقت دعا کرتے ہیں, اور پھر جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر پرانی ڈگر پر چلتے ہیں. مذہبی تہوار بڑے شوق سے مناتے ہیں, اور مہینہ پہلے ہی کپڑے سلا لیتے ہیں, ڈیکوریشن شروع کر دیتے ہیں, اور اپنے دلوں کو تیار نہیں کرتے, اپنی نکمی چال چلن کو نہیں بدلتے. تو یہ سب غلط ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عارضی خوشی کی بجائے گناہوں سے, شیطان کے ہیلے بہانوں سے نکل کر ہم سچی خوشی کی طرف آئیں, جس سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے. تو ہر زمانے میں خدا نے اپنے لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے نبی بھیجے کہ ہر زمانے کے لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف راغب ہوں. لیکن شیطان جو تھا وہ ہمیشہ ان کو خدا کی طرف راغب ہونے سے روکتا تھا. جیسے جب زمین پہ گناہ بہت بڑھ گیا تو نوح کو خدا نے کہا کہ کشتی بنا. اس کا ذکر توریت کی پہلی کتاب پیدائش کے 5, 6, 7, 8 اور 9 چیپٹر میں ہے. تو اس نے کشتی بنانی شروع کی, تو بہت بڑی کشتی بن رہی تھی, اور صرف یہ کہا گیا تھا کہ جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا, وہ بچ جائے گا. تو کوئی اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. بارش نہیں تھی نا, یا کوئی طوفان ہی نہیں تھا, لوگ کیسے بیٹھتے. لیکن جب پانی چڑھا, جب مشکل آئی, تو پھر وہ اس کشتی کی طرف بھاگے. لیکن کشتی کو خدا نے باہر سے بند کر دیا تھا, اور باہر سے اس کے کھولنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا, صرف اندر سے کھل سکتی تھی. تو پھر وہ رہ گئے اور مر گئے. تو بالکل آسان سی بات تھی, صرف اس کو ہم نے اس کشتی میں سوار ہی ہونا تھا, لیکن کوئی سوار نہیں ہوا. جب موسیٰ نے سرائے سینا سے نکل کر آگے بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تو وہاں پر راستہ دشوار گزر تھا, اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہاں پر ان کو بڑی مشکل پڑ رہی تھی. اور سارے وہ جو ان کے بزرگ تھے وہ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ ہمیں کہاں مصیبت والے راستے میں لے آیا ہے, اور نکمی خوراک ہمیں کھلاتا ہے. من کو نکمی خوراک کہا. تو جب یہ اس کا ذکر ہے گنتی کی کتاب کے 21ویں چیپٹر میں 9ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. تو گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ گئے خدا کے پاس, کہنے لگے موسیٰ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ خود تو ہمیں نکمی خوراک کھلاتا ہے اور یہ اتنے غلط راستے میں سے گزرتا ہے. تو خدا کو ان کا یہ کہنا پسند نہ آیا, تو خدا نے آتشی سانپ بھیج دیے جو ان کو کاٹتے تھے, اور جس کو کاٹتے تھے وہ مر جاتا تھا. تو جب بہت لوگ مرنے لگ پڑے تو وہ پھر موسیٰ کے پاس آئے, اور انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ ہم نے خدا کے ساتھ نافرمانی کی, ہم نے خدا پہ بھروسہ نہیں کیا. تو اب تو خدا سے ہمارے لیے دعا کر کہ خدا ان سانپوں کی مصیبت کو ہم پہ ٹال دے, جیسے ہم وبا کے زمانے میں خوب دعائیں کرتے تھے. تو اب وبا چلی گئی ہے تو دعاؤں میں بھی کمی آ گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ بالکل خود گئے, تو انہوں نے کہا, تو موسیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں خدا سے دعا کروں گا. تو جب موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو خدا نے کہا کہ ایک سانپ بنا کر اس کو بلی پہ اونچے پہ لٹکا دے, تو جو اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا. تو جب مصیبت سر پہ تھی, یہ وہ کشتی والی بات نہیں تھی, پانی نظر نہیں آ رہا تھا, اب سانپ کاٹتے تھے اور فوراً نظر اوپر جاتی تھی, اور جس کی نظر جاتی تھی وہ بچ جاتا تھا. تو خدا نے بالکل وہ ان کے لیے رکھا تھا کہ کاٹے گا تو دیکھو گے تو بچو گے, نہیں دیکھو گے تو مر جاؤ گے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے اپنی جان دے دی, اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں اسے قبول کرنا ہے. تو ہم اگر اس کو قبول نہیں کریں گے تو یہ اتنی بڑی نجات سے ہم غافل رہ جائیں گے. اچھا, جو غافل رہیں گے ان کا کیا ہوگا؟ کچھ تو خدا جو ہے وہ بتاتا ہے, کیونکہ دیکھیں خدا تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں گے تو ہم کیوں کر بچیں گے؟ کیا ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں اتنا ماڈرن ایرا ہے آج کا دور, اتنے ماڈرن ایرا میں تو کوئی ہلاک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. انسان کی جو عقل ہے یہ وہ آج کا انسان نہیں ہے پچھلے زمانے کا جس کو شعور نہ. آج تو میڈیا اتنا ایکٹیو ہے,
ہر منٹ کی خبر، ہر منٹ کی بات، کبھی بادلوں پہ کوئی شبیہ دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں ظاہر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مطلب چاہے خود سے کریں، اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے. دیکھیں یہ سب دنیا داری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پالوس رسول پہلے کرنتھیوں کے پہلے خط کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو خدا کی قدرت کو اگر چھوڑ کر ہم دنیا داری میں پڑے رہیں تو وہ تو شیطان چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو. وہ چاہتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت کچھ دکھائے اور ہم میڈیا کے پیچھے دیکھتے رہیں، ٹائم اپنا لگاتے رہیں، اور زندگی کے دن جو خدا نے دیے ہیں، جو چینلز کلام دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم سوئچ کر دیتے ہیں کہ وہ ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی کلام سننے کا، آگے کر دو. ایسا بھی ہے. تو ہلاک ہونے والوں کے لیے صلیب کا پیغام جو ہے بیوقوفی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارے لیے صلیب پہ چڑھے. تو خدا مر نہیں سکتا، خدا کو صلیب نہیں دی جا سکتی. بدن میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ان کے عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. تو اس لیے خدا نے بھی بڑا سخت پیغام دیا ہے. پیغام یہ ہے، یہ یسوع مسیح کے جملے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 18ویں آیت ہے. جی باسر جی، بڑی اچھی آپ نے بات بتائی کہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے اس کے فیصلے اٹل ہیں اور یہ حقیقت ٹل نہیں سکتی. اسی روح میں آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں جو ابتدائی کلیسیا تھی، اس نے خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو اس بات کو اون کر لیا اور وہ سب کو بتاتے تھے. جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے یسوع زندہ ہو گیا ہے، اس نے یہ کیا ہے. وہ سارا شروع سے شروع بتاتے تھے اور انہوں نے اس کو ایمان کا حصہ بنا لیا اور بہت دلیری سے جو ہے وہ اس بات کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو وقت گزرتے گزرتے آج انسانوں کے پاس اس عقیدے کو ہم گھنٹوں بیٹھ کے گوسپ کر لیتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے موویز دیکھ لیتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے ہم اپنا جو اسٹڈیز ہیں ان کو کر لیتے ہیں. لیکن اگر دعا میں گھنٹوں لگ جائیں اور ہمارے پسند کی بات نہ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں لو ہم پہ تنقید کی گئی ہے، شاید ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے، ہمیں لگا کے باتیں کی جا رہی ہیں. ہماری ایسی سوچیں بننے لگ جاتی ہیں. انہوں نے تو اپنا عقیدہ بنا لیا اور ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو انہوں نے جلدی بتانا شروع کیا. آج ہم اس عقیدے کو کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے ہم کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا تو وہ 12 شاگرد ہر روز اس کے ساتھ ہوتے تھے، اس کی ساری تعلیم سنتے تھے. لیکن پھر بھی فلپس نے کیا کہا؟ اے خداوند تو ہمیں باپ کو دکھا. تو یسوع نے اسے کیا جواب دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکے تھے. صرف پطرس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح سمجھتا ہوں. تو اس نے کہا تھا یہ بات تو نے نہیں کی بلکہ میرے باپ نے تجھ سے کہی ہے. تو یہ جو خدا کی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ نبیوں کی پیشن گوئی کے مطابق اس دنیا میں آیا، یہاں اس نے زندگی گزاری اور وہ پھر جی اٹھا. جب یسوع مسیح جی اٹھا تو پھر شاگردوں کے اندر جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یسوع جی اٹھا ہے تو پھر ان کے اندر ایک نئی لہر آئی، کیونکہ پھر ان کی جو روزمرہ کی زندگی کی گواہی تھی، جو روزمرہ وہ یسوع کی تعلیم کو پاتے تھے، وہ ان پہ کھل گئی اور ان کو کام مل گیا، ٹارگٹ مل گیا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے. ہمارے پاس ٹارگٹ کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ یسوع مسیح نے ان کو یہ پتہ لگا کہ جب یسوع مسیح سے فقیہ و فریسیوں نے کہا کہ تو ہمیں بتا تو ہمیں کیا نشان دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ یونا کے ایک نشان کے علاوہ تمہیں کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا. ایک موقع پر پھر انہوں نے پوچھا تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اس سے 3 دن میں دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا. تو وہ جانتے تھے کہ یہ ہیکل 48 سال میں یعنی more than 40 years میں یہ بنی ہے تو یہ 3 دن میں کیسے بنا؟ یہ ایک عجیب سی بات کر رہا ہے. اور شاگرد بھی اس کو شاید نہیں سمجھے تھے، لیکن جب وہ جی اٹھا تو اس کی سچائی ان کے اوپر کھل گئی. بالکل سچائی جب کھل کے آ گئی تو پھر ان کے پاس زندگی میں یہ موقع تھا کہ وہ باہر نکلے، دلیری سے نکلے
اور اتنے دلیر تھے کہ وہ جہاں جاتے جا کر وہ نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ ساری باتیں مسیح کی بتاتے. اور جب وہ ساری باتیں بتاتے تو ان کی باتوں میں، کیونکہ وہ ساتھ رہتے تھے یسوع کے، تو ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ پوری باتوں سے آگاہ تھے اور کھل کر بتاتے تھے. اور لوگ ان کی سچائی کو سن کر جو مسیح کے بارے میں وہ بیان کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان لے آتے تھے. اور پھر اس قدر دلیر تھے کہ کسی بھی شاگرد نے سوائے یوحنا عارف کے کسی نے بھی اپنی طبعی موت نہیں مری. سب کو سب شہید کیے گئے، تلوار سے قتل کیے گئے. تو ڈرے نہیں، کیونکہ ان کے پاس سچائی کا کلام تھا. آج ہمارے پاس بھی سچائی کا پیغام ہے، ہمارے پاس بھی سچائی ہے، وہی سچائی جو شاگردوں کے پاس. لیکن ہم جب اس کو شیئر ہی نہیں کرتے تو وہ ہماری وہ روح ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اسی دلیری سے اور اسی اسٹیمنا سے کریں اور اسی تقدس سے کریں جیسے شاگرد کرتے تھے. تو یہی میں تو کہوں گی کہ ہمارے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے، یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ انہوں نے تو دیکھا، کھایا، چھوا اس کے ساتھ، لیکن ہم اس بات سے شاید قاصر ہیں یا خود کو رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ تم صحیح طور پہ دعا بھی نہیں کرتے. اگر ہم دعا میں یہ کہیں کہ روح القدس ہماری مدد کرے، روح القدس ہمیں موقع پہ صحیح الفاظ دے، تو وہ دینے میں ہماری پوری مدد کرے گا. لیکن ہم روح القدس کی مدد نہیں مانگتے. اگر ہم روح القدس کی مدد مانگیں تو ہم شاگردوں کی طرح دلیر ہو کر ساری باتیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سچائی کا کلام ہے جو لکھا گیا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اچھا، جب یسوع مسیح جی اٹھے تو یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ مطلب ان کو تو یہ تھا، وہ دکھ میں تھے کہ یسوع مر گئے، اور اب وہ اس دکھ سے اچانک سے یہ پتہ چل جائے، کیونکہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی مر جائے اور جی اٹھے. گو کہ وہ یسوع کے ساتھ تھے، یسوع نے ان کو بارہا بتایا بھی تھا، لیکن یہ بات ان کو یاد نہیں تھی، دکھ کے سبب سے وہ بھول گئے تھے. تو یسوع کے جی اٹھنے پر ان کا کیسا ری ایکشن تھا اس موقع پر؟ تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں کہ جب شاگرد جو تھے وہ گتسمنی باغ میں، جب رومی سپاہی اور فقی فریسی جب اکٹھے ہو کر یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو ان کو جانے دو. تو سارے شاگرد جو تھے اسی وقت چلے گئے، صرف پطرس اور یوحنا عارف یہ اس کے پیچھے چلے، باقی سارے چلے گئے. تو شاگرد ڈر گئے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اور جب صلیب دی گئی تو اس وقت وہ پھر اور بھی ڈر گئے اور چھپ گئے کہ شاید ہمارے پہ بھی مقدمہ چلے. تو وہ بہت ڈر گئے تھے. لیکن جب تیسرا دن ہوا تو کچھ عورتیں گئیں وہاں پر قبر پر، تو ان کو فرشتے نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جاؤ جا کے اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. تو وہ واپس آئیں تو انہوں نے آ کر یہ پیغام شاگردوں کو دیا. تو شاگرد میرا خیال ہے کہ پوری طرح ان کی باتوں پر ایمان بھی نہیں لائے تھے جب تک کہ یسوع ان کے بیچ میں خود موجود نہیں ہوئے تھے. بالکل. تو یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا ہوں کہ عورتوں کو کہا کہ جاؤ جا کر اپنے اس کے شاگردوں کو پیغام دو. بعض دفعہ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو کلیسیا میں پیغام نہیں دینا چاہیے. جی بالکل. فرشتوں نے تو جا کے کہا جاؤ اپنے بھائیوں کو پیغام دو. تو جب یہ پیغام دینے کی بات ہے تو ایک دفعہ ایک پولس رسول نے کہا ہے کہ عورت کا مجمع میں کھڑا ہو کر پیغام دینا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پالوس ان کو منع کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ اس وقت کے حالات تھے، کلچر تھا وہ، اور وہ اس لیے اس نے ایسا کہا. لیکن بعد میں وہ کبھی بھی اس نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. بہت بہت شکریہ پاس صاحب. خداوند بہت برکت دے آپ کو آج کی ان ساری اچھی باتوں کے لیے کہ کس طرح سے ہمیں ان عناصر پر دوبارہ غور کر کے اس پر دھیان رکھنا چاہیے. خداوند برکت دے. عزیزوں، پولس رسول جب چنے گئے تو انہوں نے کبھی بھی نجات حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی نجات ان کو خداوند یسوع مسیح کا نام بتا کر وہ کوشش کرتے رہے کہ دوسرے نجات پاتے رہیں. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم روزانہ
اپنی ہی نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی خطا کر کے، کبھی کوئی غلطی کر کے، کبھی کوئی غلطی کر کے، دن رات معافیاں مانگ کر اور خود کو یہ کہہ کر کہ خداوند ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر، ہم تو انسان ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہماری کمزوری میں تو خداوند کا زور جو ہے وہ نظر آتا ہے، تو کیوں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے لگا کر، جیسے پولس رسول کو ہم اس کی مانند بننا تو چاہتے ہیں اور وہ یسوع کی مانند بنتا ہے، لیکن ہم ویسے کام نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کسی کے لیے نجات کا سبب نہیں بنتے۔ موقع ہے کہ اپنے آپ کو پرکھیں اور نجات کے عناصر پہ اگر نجات یافتہ ہیں تو پھر اس کے بدن کو ترقی دینے میں کام شروع کر دیں، گامزن ہو جائیں کہ ہمیں بھی شاگرد بنانے، کیونکہ یسوع نے شاگرد بنانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے پروگرام مسیح نقطہ نظر۔